بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، حاضرین گرامی اور سامعین کرام، آج ہمارے سامنے سورۃ السجدہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ قرآن میں تدبر کرنے کا طریقہ جانیں گے، سیکھیں گے۔ یہ سورت مکی ہے، آیتوں کی تعداد 30 ہے۔ اس کے دو نام ہیں، سورۃ السجدہ بھی کہا جاتا ہے اور الف لام میم تنزیل السجدہ بھی اس کا نام ہے۔ دونوں ناموں کی مناسبت واضح ہے۔ پہلا نام السجدہ اس لیے صاحب کتاب نے کہا لأنها السورۃ الوحیدہ من بین ذوات الف لام میم بہا سجدۃ تلاوہ، کیونکہ الف لام میم کے سے شروع ہونے والی جتنی بھی صورتیں قرآن کریم میں ہیں، ان میں یہ اکیلی صورت ہے جس میں سجدہ، آیت سجدہ ہے اور وہاں سجدہ کرنا مشروع ہے۔ اس کا دوسرا نام الف لام میم تنزیل السجدہ، یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کا آغاز اور افتتاح انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہاں الف لام کے ساتھ السجدہ کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں سے جس میں الف لام، اگر صرف الف لام میم کہا جاتا تو اس صورت کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں، حروف مقطعات سے، لہٰذا ان صورتوں سے اسے الگ کرنے کے لیے الف لام میم تنزیل السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے ابتدائی مضمون کا تعلق اور مناسبت اس کے آخری مضمون سے۔ سورت کے آغاز میں آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے آئے گی۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حامی، دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ابتدائی مضمون ہے آیت نمبر 4 میں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 26-27 میں، کل آیتیں 30 ہے، یہ 26-27 میں اللہ کا ارشاد ہے اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات رہنما نہیں ہے، ان کی رہنمائی نہیں کرتی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری قوموں اور نسلوں کو تباہ کیا جو اپنے مساکن میں، گزرگاہوں میں، رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ لوگ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الجرز ماء الى الارض الجرز، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، فنخرج بہ زرعا، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون، جس سے ان کے چوپائے اور جانور بھی کھاتے ہیں اور خود وہ بھی کھاتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نشانیاں، آیتیں، اللہ کی آیتیں، نشانیاں بہت ساری قسموں کی ہیں۔ ایک آفاق اور کائنات میں بکھری ہوئی، ایک خود انسان کے اندر، ایک تاریخی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کو تباہ و برباد کیا، برے لوگوں کا برا انجام ہوا، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزمرہ کی زندگی میں، شب و روز میں بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں
اور ایسے امور جو ہے جاری رکھے ہیں جو انسان دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اگر ان میں غور و فکر کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، انسان کی اپنی عاجزی، بے بسی، اس کائنات کی مقصدیت اور تخلیق کے مختلف مقاصد اور حکمتیں معلوم۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ 4 قسم کی نشانیاں میں نے بیان کی۔ کائنات میں بکھری ہوئی آسمان، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، ان کا نظام، بارش اور بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے دوسری انسان کے اندر کی دنیا کہ کس طریقے سے کیسے اعضاء ہیں، کتنا انسان زبردست طریقے سے بنایا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے اعضاء اپنے کام کر رہے ہیں، خود کار طریقے سے، محیر العقول طریقے سے اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر طاقتیں ہیں۔ یہ دوسری قسم کی نشانیاں قرآن میں جا بجا، اور اس صورت میں یہ ساری نشانیاں لگ بھگ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں بیان کی گئی ہیں۔ تیسری انسانی تاریخ کی کہ اس کائنات میں جتنی قومیں گزری ہیں اس دنیا کے اندر، جو اچھے رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، جو برے رہے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل کیے۔ یہ آخر میں اس عذاب کا تذکرہ ہے جسے دیکھ کر انسان عبرت اور سبق حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تیسری قسم کی تھی۔ چوتھی، انسان کو جو مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں آتے ہیں دنیا میں، مختلف آفتیں، مصیبتیں، کبھی انفرادی طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا، بے روزگاری کا شکار ہے، پریشان حال ہے، اور بہت سارے انفرادی مسائل، اور کچھ اجتماعی طور پر زلزلے، قحط، بیماریوں کی وبا جیسے آج کل کورونا ہے، اور ایسی بہت ساری اجتماعی پریشانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نشانیاں بھی ہیں، اور اس کے عذاب اور تنبیہات کی شکلیں بھی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پیش کی گئی وہ دروس و عبرت پر مشتمل تعلیمات، یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں جو ان تمام آیتوں کو سمیٹ کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اس کے نتیجے کو بیان کرتی ہیں۔ یہ دونوں اس قسم کی نشانیاں ہیں۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی ولی و شفیع نہیں ہے، نصیحت حاصل کیا۔ انتہا میں اس صورت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف اس دنیا کے اندر مختلف قومیں جو آئی تھیں، بڑی بڑی قومیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی پاداش میں مکافات عمل کے قانون کے تحت تباہ و برباد کیا۔ جو اپنے یہاں چلتے پھرتے تھے ان کو قوت و طاقت حاصل تھی۔ اگر تم سنتے ہو تو ان چیزوں کو سنو، غور کرو، تاریخ سے سبق لو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کیا یہ دوسری چیز اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور بنجر اور خشک زمین جو بے آب و گیا ہوتی ہے وہاں پانی کا ریلا آتا ہے، بہہ کر آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے لیے نشانی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو، کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے بے مقصد یہ نظام قائم کر رکھا ہے؟ اور اس سے جو کھیتیاں نکلتی ہیں تم بھی اس سے کھاتے ہو، تمہارے جانور اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ یہ چیزیں غور کرنے کے بعد ابتدا اور انتہا میں یہ مضمون جو بیان کیا گیا، صاحب کتاب نے بیان کیا کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَأَمَّلَ قُدْرَةَ اللَّهِ فِي كَوْنِهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ، یہ اس وجہ سے کہ بندہ جب غور کرے گا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرت کے نشانات ہیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے گا اور اپنے اوپر اس کے فضل اور احسانات کو دیکھے گا۔ وَكَيْفَ أَخَذَ مَنْ عَصَاهُ، اور یہ غور کرے گا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی برتی، اسے کس طریقے سے عذاب میں گرفتار کیا۔ خضع، جب یہ سب چیزیں غور کرے گا، خضع لِمَوْلَاهُ وَلَمْ يَتَكَبَّرْ، تو اپنے مالک و مولا کے سامنے وہ جھک جائے گا اور تکبر اختیار نہیں کرے گا۔ جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبودیت اور بندگی کے تمام آداب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اسی سے اس صورت کا محور رئیسی اور مرکزی عنوان معلوم ہوا، الخضوع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اگر اللہ بندے کو اپنے پروردگار کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی آفاق اور انفس کی قدرتوں اور نشانیوں پر غور کرے، قرآن کی نشانیوں پر غور کرے، تاریخ جس کو قرآن کی زبان میں ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو جو تباہ کیا ان کے نشیب و فراز ہونے کے بعد جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، غور کرے ان چیزوں پر تو وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، خشوع اور خضوع اختیار کرے گا۔ سورت کے مرکزی عنوان بتانے کے بعد صاحب کتاب مواضع السورۃ المبارکہ،
اس مبارک صورت کے موضوعات، مضامین، سب سے پہلا نمبر پر بیان کیا کہ بیان ان مشرک العرب لم یأتہم رسول قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے جو مشرکین تھے جن کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کے اندر اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ کی، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا؟ نہیں، بل هو الحق من ربک، کیا کہا؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو تمہارے پروردگار کی جانب سے کلام حق ہے، حق کا بیان ہے، حق ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ تو اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ایک لمبے فترے اور عرصے تک عرب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ خالص عرب تھے۔ اسی لیے آپ قرآن میں جا بجا ان سے خطاب کر کے، مکہ والوں سے خطاب کر کے یہ کلام پائیں گے کہ تم ان کی بستیوں اور کھنڈرات سے گزرتے ہو، وادی ہجر تمہارے راستے میں پڑتی ہے، تم جو سفر کرتے ہو شام اور فلسطین کی طرف، ایسی بستیاں موجود ہیں۔ تو وہ عرب کا علاقہ ہی تھا وادی ہجر جہاں قوم صالح بستی تھی، اور ان کو نبی بنا کر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے کے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا گیا، عربوں کی طرف بھیجا گیا، عرب قوم میں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس عرب کے علاقے میں دوسرا کوئی نبی نہیں آیا، لہٰذا یہ ایک لمبا فترہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ، سنت اور قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم پر حجت پوری نہیں ہوتی، پیغمبر اور نبی کو مبعوث نہیں فرماتا، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب کا شکار نہیں بننے دیتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ تو پھر ان کی سرزنش یا ان کے اوپر حجت کا اتمام کیا اللہ نے نہیں کیا اس پورے پیریڈ میں؟ شیخ کیلانی نے اپنے حاشیے میں بحث کی کہ حضرت شعیب تھے، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے، یہ 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو لیں تو پھر اس سے زیادہ تقریباً 4000 کی مدت بیٹھتی ہے کہ اس درمیان ان کے بیچ، عربوں کے بیچ کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا۔ تو کیا ان پر حجت پوری نہیں ہوئی؟ اس کا جواب اہل علم نے دیا، وہ یہ کہ اگرچہ باقاعدہ پیغمبر یہاں اس لمبے عرصے میں نہ آئے ہوں، لیکن سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی تعلیمات کے اثرات اور اس کے واضح دروس ان کے اندر مسلسل موجود تھے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں جو ہدایت آیا اور ہادی آیا، اور قرآن کے دوسرے بیانات میں ہے کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اور نذیر کو بھیجا، تو ان پر حجت پوری نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ، آپ قرآن میں دیکھیں کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ متعدد مقامات پر ان کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف تھے، ہر باطل اور ہر ایک غیر اللہ کی عبادت سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے حنیف، موحد حنیف تھے، حنیف مسلم تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور کفار مکہ تمہاری طرح وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کفار مکہ مشرکین تھے۔ تو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم کے ملت پہ ہیں، تم ابراہیم کے طریقے پہ نہیں ہو۔ ابراہیم تو موحد تھے، حنیف تھے، مسلم تھے، تم تو توحید کی بجائے شرک کو اختیار کرتے ہو۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ان کی تردید کرتے ہوئے قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ ابراہیم سے تعلق کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور یہ نبی، اس نبی اور نبی کے پیروکار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر برابر عربوں میں موجود تھا، صرف ذکر نہیں بلکہ ان کی بنیادی تعلیم اور دین حنیفی جس کو کہتے ہیں توحید والا. یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے بھی جو ماحول کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو ایسی بڑی کئی تعداد ملے گی جو اس زمانے میں بھی جبکہ شرک اور جاہلیت کا دورہ تھا، ایسے لوگ بھی تھے جو دین حنیف اور سچے دین کی تلاش و جستجو میں رہتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے اور شراب نہیں پیتے تھے، زنا اور بدکاری اور ایسے گناہوں سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھتے تھے. کچھ لوگوں کا ایسا واقعہ بھی ہے، ورقہ بن نوفل اور کچھ ایسے لوگ جو حق کی تلاش میں نکلے کہ ہم صحیح دین کی تلاش کریں. یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں یہ دین صحیح نہیں ہے. اس میں ورقہ بن نوفل کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، نبوت ملی، حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس جو وحی اور فرشتہ آیا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا. ورقہ بن نوفل انہوں نے اس زمانے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی شرک نہیں کیا. صحابہ کرام میں آپ کو کئی نام ایسے ملیں گے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی حضرات جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی. اسی لیے جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت پیش کی فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سابقون الاولون میں سے ہوئے. کیوں؟ ان لوگوں نے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ان لوگوں نے جو شرک یا بت پرستی نہیں کی، کیوں؟ وہ دین فطرت پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر. اب کوئی سوال اگر کرتا ہے کہ جب نبی نہیں آئے تھے اور کسی نے شرک کیا، آج کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب توحید کی تعلیم نہیں کی تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو ابھی عذاب دے گا یا نہیں دے گا سے پہلے ایک سوال جواب کو جاننے کے لیے یہ سوال سوچنے والا ہے کہ اگر انہیں کسی نے توحید نہیں سکھائی تو شرک کس نے سکھایا؟ قرآن حدیث کہتی ہے کہ توحید کی بے شمار دلیلیں ہیں، انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ہے، بے شمار. پھر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم کی آیت. اور بخاری حدیث کی بہت مشہور حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. ان آیتوں اور حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر رہتا ہے. فطرت یعنی فطرت توحید، فطرت اسلام. ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور دوسرے مذہب والا بناتے ہیں. مسلمان تو پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں بناتے. اب ماں باپ تربیت کریں توحید کے مطابق، اسلام کے مطابق، یہ الگ بات ہے. لیکن بیسیکلی بنیادی طور سے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہوتا ہے، یعنی توحید پر ہوتا ہے. اسے تبدیل نہ کیا جائے. اب جب بھی دنیا کا کوئی بھی مشرک، اس بنیاد پر یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک ضرور پیدا ہوتی ہے، سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جس کی بت کی فلاں کی شخصیت کی میں پوجا پاٹ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن لوگ اپنے آپ کو تسلی کیسی بنیادوں پر دیتے ہیں؟ انبیاء کے قصے اور واقعات میں دیکھیے، مشرکین کے جوابات سنیے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں، فلاں اور فلاں نے کیا ہے لہذا اس کو مان لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ یہ شرک جو کرتے ہیں اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ابھی اس سے پہلے والی سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا کہ ماں باپ اگر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. شرک کے ناحق ہونے، باطل ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اور توحید کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کی ضد کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جب کوئی شخص سے سوال کرتا ہے کہ فلاں لوگ شرک کرتے تھے، ابھی جیسے کچھ لوگ لاتے ہیں کہ کسی دیہات میں، گاؤں میں یا قطب شمالی کے پاس جو اسکیموں بستے ہیں جہاں برفیلا علاقہ ہے، اگر وہاں کوئی پیغمبر یا پیغمبر کی تعلیم نہیں پہنچی تو کیا اللہ ان کو بھی عذاب دے گا؟ اگر کسی کے پاس تعلیم حق کی نہیں پہنچی ہے، حجت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز کا مستحق ہے. اس بارے میں بڑے اقوال ہیں علماء کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. کسی موقع پر وہ مسئلہ پیش کریں گے. بعض روایتوں کے تحت بڑے اچھے جوابات بھی دیے ہیں علماء نے. تو ان کی حجت، یہ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ حجت پوری نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر حجت پوری کرتا ہے.
دین حق پہنچاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرا یہی سوال ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس توحید کی تعلیم نہیں پہنچی، تو سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ شرک کی تعلیم کس نے پہنچائی، اور کسی نے اگر شرک سکھایا تو کیوں قبول کیا ہے؟ دل، فطرت اسے قبول نہیں کرتی۔ کوئی چیز جب شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو قبول کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیوں مان لیا جب وہ ثابت ہی نہیں ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے، اگر آج میں کہوں آپ سے یا کسی بھی مذہب کے ایک ہندو سے اگر کہوں اپنے دین کے اعتبار سے کہ فلاں کی عبادت کرو، تو کیا وہ مان لیتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اب اس کی جو بھی وجہ ہو، ماننے کے لیے اس کو مطمئن کرنا ہوگا۔ ایسے ہی جو مشرک شرک کرتا ہے، وہ کیا اپنے شرک پر مطمئن ہوا اس کے بعد شرک کر رہا ہے؟ تو یہ سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ ہاں خیر، آگے ہم بڑھتے ہیں کہ دوسرے بات، جو دوسرا موضوع انہوں نے ذکر کیا، اثبات و وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اثبات، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْكَوْنِ الْمُدَبِّرُ لَهُ، اور یہ بات بھی اس سورے میں بیان کی گئی کہ اللہ ہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا تنہا ہے اور وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ کوئی علی مولائے کائنات نہیں ہے، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی ابدال اس کائنات کا نظام نہیں چلا رہا ہے۔ کسی نبی پیغمبر کو اللہ نے یہ پاور اختیار نہیں دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارا اس کے سوا کوئی شفیع اور کوئی ولی نہیں ہے، ولی دوست ہمدرد نگراں نہیں ہے، اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ افلا تتذکرون، اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ ہی ہے جو کائنات کے نظام کو آسمان سے زمین کی طرف نازل کرتا ہے، تدبیر انتظامات کی تدبیر کرتا ہے۔ ہاں، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہا، پھر اللہ کی طرف ہی، یعرج الیہ، پھر اللہ کی طرف ہی یہ تدبیر کا معاملہ واپس پلٹتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ فرشتے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے بعد اس کی کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر واپس یہ اعمال جاتے ہیں۔ ہاں، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایسے دن میں جس کی مقدار تم 1000 سال شمار کرتے ہو۔ 1000 سال والا دن، ایسی میں ہمارے دن اور رات کا جو پیمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنا انتظام کا، تدبیر کا جو حکم دے کر بھیجتا ہے، تو 1000 سال کا پروگرام دے دیتا ہے۔ وہ لاتے ہیں اور پھر 1000 سال، ایک دن جو 1000 سال کے برابر ہے، اسے ختم ہونے تک اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی رودات۔ یہ ایک تفسیر ہے جو بعض مفسرین نے کی، اور بھی دوسرے معنی مفہوم کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں 1000 سنہ کہا گیا، سورہ حج میں اور سورہ معارج میں 50,000 سال کہا گیا، تو کہا کہ اس کی تفصیل اور اس کی کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ نے جیسا کہا ماننا چاہیے۔ بعض نے تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ جو انتظامات کرتا ہے عام دنوں میں، جو ایک دن فرشتے اترتے ہیں چڑھتے ہیں، یہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک سورہ حج میں اللہ کے نزدیک جو ایک دن کی مقدار ہے اس کو بتایا گیا ہے، اس طریقے سے تطبیق دی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اسی کی طرف یہ انتظامات لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب چھپے اور کھلے کو جاننے والی۔ یہ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے سب ظاہر و باہر ہے۔ ہاں، وشہادہ العزیز الرحیم، غالب ہے، رحمت والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، جس نے پیدا کیا، جو بھی چیز بنائی تو بڑی خوبصورت بنائی، خوب بنائی، ہر چیز کو بڑا خوب بنایا۔ غور کیجئے اللہ کی ہر بناوٹ کیسی زبردست ہے۔ ہاں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ ہاں، اب یہاں اگلے اسی آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہاں تیسرے نمبر پر ذکر کی، تفصیل و خلق الانسان، انسان کی پیدائش کی تفصیل اس صورت میں بیان کی گئی۔ وبیان الاطوار التي مر بها حتى اصبح سویا، اور اس کی تخلیق اور پیدائش کے وہ مراحل، اطوار یعنی مرحلے۔ ہاں، پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر مضغہ ہوا، پھر اس کے بعد اس پر گوشت پوش آئے، پھر روح پھونکی گئی، پھر پیدا ہوا۔
یہ تفصیل قرآن میں جا بجا ہے، یہاں اختصارات کے ساتھ یہ مرحلے بیان کیے گئے۔ تو انسان کی پیدائش کے مراحل جس سے وہ گزرتا ہے اپنی تخلیق میں، یہاں تک کہ وہ پورا مکمل ایک وجود بن جاتا ہے، حتی اصبح سویا، ٹھیک ٹھاک انسان بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، شروع کی گارے سے، من طین گارے سے کی، گیلی مٹی کیچڑ والی۔ پہلی پیدائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست کام، پہلی پیدائش آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اس کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی، اپنے ہاتھوں سے بنائے جیسا کہ ذکر ہے، یہ پہلی تخلیق۔ اب ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کرنے کے بعد دونوں کے اندر ایسا معاملہ کر دیا کہ اب ایک دوسرے سے نسل شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم جعل نسلہ من صلاب، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان کی نسل کو ایک حقیر پانی، بے وقت پانی کے سط سے، اس کے نچوڑ سے جاری کر دیا، چلا دیا، کہ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، روح پھونکی، اس سے حوا کو پیدا کیا، اب ان کے ذریعے سے انسانی نسل چل رہی ہے۔ من سلالۃ من ماء مہین، ماء مہین نطفے کو کہا گیا، نطفہ وہ جزء، وہ اجزاء جو انسان سے نکلتا ہے، ہم اور آپ اس سے واقف ہیں۔ اہل علم سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ انسانی غذا کے ہاضمے کا چوتھا مرحلہ ہے، تیسرے مرحلے میں یہ غذا خون بنتی ہے، چوتھے مرحلے میں جو ہے نطفہ بنتا ہے۔ اس نطفے کے ایک ایک قطرے میں ہزاروں بلکہ ہزاروں سے زیادہ جانیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ایک کیڑی ہوتی ہے جو، اور ایک انسان ایک ہی جرثومے سے، ایک ہی کیڑے سے بنتا ہے۔ ایک کیڑے کے اندر ہم جو پیدا ہوئے ایک کیڑے سے، اس ایک کیڑے میں جو خوردبین سے کھلی نظر سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اس میں ہماری تمام خصوصیات کا پورا نقشہ موجود تھا۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اس زمانے میں بھی انسان دیکھتا، جانچتا اور مشاہدہ کرتا تھا، اور آج کے سائنسی زمانے میں ان کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ پہلے مٹی سے پیدا کیا، آدمی مر کے اسی مٹی میں جاتا ہے، مٹی کے اندر جدید سائنسی تحقیقات کہتی ہے کہ وہ سارے اجزاء موجود ہیں جس کے ذریعے انسان کی بناوٹ ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں اور دوسرے مقامات پر بیان کیا کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ مشکل تمہارے عقل اور دماغ اگر عقل ہوگی تو یہ سوچتے کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو، اللہ نے تو پہلی مرتبہ بھی کون سے بنا دیا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو جس نے پہلی مرتبہ جب انسان اور کائنات کچھ نہیں تھے بنا دیا، تو ایک مرتبہ بنانے کے بعد اس کے اجزاء موجود ہے، دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہاری عقل نہیں ہے کیا؟ تو مٹی سے بنایا، پھر حقیر پانی سے، پانی کے سط سے، سلالہ نچوڑ، خلاصہ، اور بعض علماء نے ترجمہ کیا سط، اس کے سط سے، حقیر پانی کے سط سے پیدا کیا۔ ثم سواہ، پھر انسان کو نطفہ رحم مادر میں استقرار پایا، اور پھر مرحلہ وار گزرتے ہوئے، جس کو قرآن اور حدیث نے دوسرے مقامات پر بیان کیا، اور ہم نے بڑا تفصیل سے گفتگو کی پیغام قرآن کے اپنے دروس میں، کہ آج کے سائنسی زمانے میں بہت سارے غیر مسلم مستشرق جو اس فن کے ماہر ہیں، علم الجنین کے، بچوں کے علم کے تعلق سے، بڑے بڑے لوگوں نے انتہائی حیرت کا مظاہرہ کیا کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے صحرا کے ایک امی شخص تھے، وہ ایسی باتیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ 1400 سال پہلے ان باتوں کو کوئی صاحب علم اور صاحب تحقیق بھی نہیں بیان کر سکتا تھا، ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نازل شدہ پروگرام ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے یہ مراحل جو بہت سارے لوگوں کو اسلام لانے کا سبب بنے، قرآن میں جب انہوں نے پڑھا تو بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ٹھیک ٹھاک بنایا، درست کیا، اعضاء و جوارے کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اپنی پیدا کی ہوئی روح فرشتے کے ذریعے سے پھونک دی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے، کان سے جس سے تم سنتے ہو، آنکھ جس سے تم دیکھتے ہو، دل و دماغ جس میں جذبات ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کے ذریعے سے یہ تم کو دے دیا۔ اب اسی کے ذریعے سے انسان کی ساری قوت ارادہ، صلاحیت، علم، فن میں مہارت اور دوسرے مخلوقات سے تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، برت رہے ہو، اسی سے گزر رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی انتہائی عجیب و غریب، زبردست، محیر العقول جو ہے صلاحیتیں، قدرتیں، اس کے احسانات،
پھر بھی تم احسان نہیں مانتے. قلیلا ما تشکرون, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو. جو کرتے ہو وہ کم کرتے ہو, اور لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں دیکھنے جاننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. قلیلا ما تشکرون. نمبر 4, چوتھا مضمون انہوں نے ذکر کیا, وصف الذلہ التی یکون علیہ المجرمون و بیان حالہم. وصف الذلہ, اس ذلت و خواری کا بیان جس پر کہ مجرمین قیامت کے دن ہوں گے, اور ان کی حالت کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا. غور کریں کہ جو لوگ مجرمین ہیں, قرآن و حدیث کے باغی ہیں, ان کی یہ کنڈیشن ہوگی قیامت کو جو اس آیت نے کھینچی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ مجرمین, گنہگار لوگ, جرم کرنے والے لوگ اپنے سروں کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, پریشان ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. یہ ان کی حالت ہوگی, گھبرائے, خوف زدہ, اپنے برے انجام کے سلسلے میں یقین کیے ہوئے, کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس, اور کہیں گے ربنا, پروردگار, ابصرنا, ربنا ابصرنا, معاف کیجیے, ابصرنا وسمعنا, پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. اب آنکھوں سے دیکھ لیا حقائق کو, سچائیوں کو سن لیا. فرجعنا, اب ہمیں پلٹا دے, پھر سے دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا, ہم اب نیک عمل کریں گے, صالح عمل کریں گے. انا موقنون, یقیناً ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں, اب یقین کرنے والے ہیں. اس وقت یہ کہنا, یہ صورتحال اختیار کرنا ظاہر سی بات ہے فائدہ مند نہیں ہوگی. اس سے وقت کی اہمیت اور دنیا میں جو ہم کو یہ موقع ملا ہے اس کو غنیمت جمع. جرم کر کے جو جائیں گے وہ یہ کہیں گے پھر سے بھیج, یہ جو موقع ملا ہے یہ ملنے والا نہیں ہے. وہ کہے گا پھر سے بھیج, اب نیک عمل کرے, آج ہی نیک عمل کرے. تو یہ مجرمین کا حال بیان کیا گیا, منظر کشی کی گئی قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی. نمبر 5, بیان و احوال المؤمنین فی الدنیا, دنیا میں مومنین کے کیا حالات ہوتے ہیں, اس کی کیا صفات اور کیفیات ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وما اعدہ اللہ لہم من النعیم یوم القیامہ, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مومنوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اس کا بیان بھی اس صورت میں ہے. وہ کیا ہے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا, کہ مومن بندے وہ ہیں, مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں, کہ جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت سے روگردانی نہیں کرتے, بھاگتے نہیں ہیں, منہ نہیں موڑتے, اکڑتے نہیں ہیں. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون, سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف, اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون, اور استکبار نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں, اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کی تعریف و تحمید بیان کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں, اور اس کے سامنے سجدہ. یہ آیت سجدہ ہے, اس پہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. تو وہ یستکبرون, استکبار نہیں کرتے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی آیتوں کے سامنے جھکتے ہیں. تتفا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو کروٹیں, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الگ ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, توبہ و استغفار کرتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ڈرتے ہوئے بھی اور امید سے بھی. اللہ سے دعا کرنا ڈر سے اور امید سے, اس میں صوفیوں کا کہ اس عقیدے کا جو بہت بڑا فریب ہے, رد ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس کے خوف, اس کے عذاب کے خوف اور اس کے انعام کے شوق کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی خوشنودی انتہائی بیوقوفانہ بات ہے, قرآن کے خلاف بات ہے, غیر عقلی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جہنم کا ذکر کر کے ڈرایا ہے, جنت کا ذکر کر کے شوق دلایا ہے. تو جہنم کا خوف اور جنت کا شوق دراصل اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی سے امید ہے, کیونکہ جنت اور جہنم دونوں اللہ کی ہے, وہ انعام کی جگہ اور یہ سزا کی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے, اسی لیے جا رہی ہے کہ اللہ کے عذاب پکڑ سے, ناراضگی سے بچے, جس کا منظرنامہ جہنم ہے, یعنی نتیجہ. اور اللہ کو خوشی حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے انعامات کا حقدار بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ انعامات مل جائیں, اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ قرآن مومنین کی صفت بتا رہا ہے. صوفی کہہ رہے ہیں کہ خوف و طمع نہیں ہونی چاہیے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کی صفت ہے کہ خوف و طمع. کس کی بات صحیح مانی جائے گی, رب کے کلام کو یا فلاں فلاں بزرگوں کی بات کو؟ تو کہا کہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, ڈرتے ہوئے, امید رکھتے ہوئے, لالچ رکھتے ہوئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اتنا ہی نہیں, جو کچھ نعمتیں ہم نے انہیں دیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دولت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
جن کو علم اور دوسری صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یہ آخر میں نا کہ قیامت کے دن کیا تیار کر رکھا ہے. تو اسی آیت میں آگے ہے، اگلی آیت ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان مہیا کر رکھے ہیں. ہاں، آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ان کے اعمال صالحہ، ان کے نیک عمل کا بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. آگے حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل کو اس کا خیال گزرا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہی آیت پڑھتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ اس حدیث کے مصداق قرآن کا کلام دیکھو تو یہ آیت پڑھو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، چھپا رکھے ہیں. جنت کی کچھ نعمتیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھایا یا بتایا گیا ہے. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جو بتایا بھی گیا ہے وہ ایک سرسری سا تصور ہے جو دنیا کی چیزوں کو اور اپنے علم اور فہم کے مطابق ہم سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ لذتیں، وہ انعامات ناقابل تصور ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6 اور آخری موضوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا استعجال الکفار لیوم القیامہ. کفار کی جانب سے قیامت کے دن کی جلد بازی، جلدی کرنا. ہاں، استبعاد منہم لوقوعہ. وہ کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ تم کہتے ہو قیامت آنے والی، اللہ سے بولو لے آئے، کیوں نہیں آتا؟ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ یہ آگے آیت ہم پڑھ رہے ہیں. یہ وہ کیوں کہتے تھے؟ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس کو بعید سمجھتے ہوئے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. انکار مقصود ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرنا مقصود ہوتا تھا، اس کو بعید سمجھتے ہوئے کہتے تھے کہ لے آؤ، جلد بازی کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والا فیصلہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اچھوں کو اچھا، بروں کو برا بدلہ ملنے والا ہے، ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی، مردوں کو زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ہاں، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. آپ لوگوں سے کہیے، یہاں ایک اہم بات پر غور کیجئے. یہ سوال کر رہے ہیں کب ہوگا، لے آؤ، اگر سچے ہو تو بتاؤ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ اس کو مخفی رکھا ہے. یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ قیامت کے دن کو ظاہر نہیں کیا. ایسی کئی چیزیں ہیں کہ آنے والی ہے، اس کے بارے میں خبر دی، کب آئے گی یہ نہیں بتایا. ابھی ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان اس چکر میں رہتے ہیں دجال کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس کی علامتیں کیا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیوں اس میں اگر دجال آتا ہے، مہدی کا نزول ہوتا ہے، خروج ہوتا ہے، فلاں اور فلاں آتے ہیں، اللہ کی جب بھی مشیت اور فیصلہ ہے آئیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر توجہ زیادہ دینی چاہیے. جب وہ آئے گا ہم کو تو اس کے فتنے سے پناہ مانگنی، ہم کو تو ایمان پر قائم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے. فتنوں سے اللہ بچا، استقامت دے، صبر دے، وغیرہ وغیرہ. تو اس چکر میں کہ وہ کب ہوگا اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات مشرکین کے جب ہوئے تو اصل موضوع کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ قل یوم الفتح، آپ ان سے بتائیے کہ جب یوم الفتح فیصلے کا دن آئے گا نا تو لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ کافر لوگوں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر تم فتح کے دن کا مطالبہ کر رہے ہو تو اب وہ جب آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے کیا؟ کہ اگر تم بول رہے ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے تو ٹھیک ہے، کب ہے؟ تو جب آئے گا جب مانو گے. اگر اس کے آنے کے بعد مانو گے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی پھر انہیں ڈھیل دی جائے گی، کوئی موقع ملے گا کہ چلو پھر سے اب کچھ اور کام، نیک کام کر لو. اب کوئی ڈھیل نہیں ملے گی. تو فتح کے دن کی جلد بازی اور عجلت کیوں کر رہے ہو؟ اس کو عقل مندی کی بات ہے. دلائل کو دیکھو، حق کو پہچانو، اور جاننے کے بعد جو ہے اس فتح کے دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اس کے لیے اپنی تیاری کرنا چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں. اللہ جب جزا اور سزا دے گا تو سزا سے بچ کر اللہ کے اچھی جزا کے مستحق بن جائیں. یہ چند مضامین کا انہوں نے ذکر کرنے کے بعد اس صورت کے ضمن میں جو فوائد و لطائف ہے اس کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول کہ لا یمکن العبد حتی یبتلا ولا یصیر اماما الا بالصبر والیقین. یہ ایک پوری کتاب ہے جو ہمارے یہاں قائدین اور لیڈران جو
عہدے اور منصب کے خبط میں مبتلا رہتے ہیں نا، ان کو پڑھانے والی، سمجھانے والی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ ابتلا اور آزمائش سے نہ گزرے، اس میں مبتلا نہ ہو، اور کوئی آدمی امام، قائد، پیشوا نہیں بن سکتا مگر صبر اور یقین کے ساتھ۔ یہ امام شافعی جو کہہ رہے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، یہ سورہ سجدہ کی کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی یہ کہنے کے بعد آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ قوم موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امامت اور پیشوائی دی، ان کو پیشوائی اور امامت عطا کی۔ کب دی؟ پیشوائی اور امامت دی تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا پہلا نمبر کہ امام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ ایک تو یہ ہے امر قونی، اور یہ کہ دین اور شریعت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرے۔ امام کا کام، قائد کا کام ہے رہنمائی کرنا، غیبت چغلی کرنا نہیں، عہدے کی لڑائی لڑنا نہیں، نیک کاموں سے روکنا نہیں، دعوت اور خطبہ اور جو دین کے کام جو چل رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالے کہ ہمارا نام نہیں ہوگا ان کا ہو جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ امام کا کام، پیشوا قائد کا کام۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، امام شافعی دلیل دے رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ، یہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ لما صبروا، کب یہ رہنمائی اور پیشوائی اللہ نے عطا کی ان کو؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا اس کا مطلب یہ کہ جو دنیا میں تکلیف آتی ہیں تو دنیا کے معاملے میں تکلیف آئے گی، مخالفت ہوگی، دین کی مخالفت کی جائے گی، حق کی مخالفت کی جائے گی، تو اس مخالفت کے سامنے ہم کو حق پر ڈٹے رہنا ہے، بھاگ نہیں جانا ہے دوسروں کو آگے کر کے۔ امام جو ہے وہ میدان چھوڑ کر نہیں ہٹتا حق پرستی کا، ہاں، تو اس حق پر قائم رہ کے صبر کیا جائے، مشقتوں کو جھیلا جائے، اس پر مشقتوں کے آنے کے بعد حق کو سے راہ فرار اختیار نہ کی جائے، ہاں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے، ان کے اندر پختہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ جو امامت، جو جس کے اندر ڈھلمل بات ہو وہ امامت کے لائق نہیں ہے، جس کے اندر یقین اور ایمان کی مضبوطی نہ ہو، جس کے اندر صبر نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے لوگوں کی رہنمائی نہ کرے، وہ پیشوائی کے لائق نہیں ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ رہنمائی، پیشوائی کب ملتی ہے؟ جب ابتلا و آزمائش سے گزرتا ہے، تبھی تو صبر کرے گا نا، صبر کرے۔ دنیا کے معاملات میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں صبر کرے، اور دل کے اندر سے اس کے اندر یقین ہو۔ یقین، اب یہاں ایک دوسرے پہلو سے اس آیت کے اتنی دونوں معنی کو میں بیان کروں کہ یقین جو ہے وہ انسان کو شبہات کے فتنے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کے ایمان پکا اور مضبوط ہے تو آپ شبہات کے فتنے سے، جو عقیدے کو خراب کرنے والے فتنے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ ہمارا جمعہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے شبہات کے فتنے، شبہات کے فتنے سے بچانے والی چیز یقین کی ہے، یہ عقیدے کو بچاتی ہے، اور شہوات کے فتنے سے بچانے والی چیز صبر ہے۔ تو جب صبر اور یقین ہوگا تو انسان شہوات کے فتنے اور شبہات کے فتنے دونوں سے محفوظ ہوگا، اور ایسا ہی انسان قیادت، امامت اور پیشوائی کے لائق ہے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں، قرآن کا یہ بیان ہے۔ نمبر 2، سورت کے لطائف میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر احسان و کرم اور رحمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو کچھ بلاؤں کا مزہ چکھاتا ہے، کچھ مصیبتیں دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے کورونا کی بیماری آئی، انسانوں کو، پوری دنیا کو اپنی اوقات اور حیثیت معلوم ہو گئی۔ وہ سازش ہو، کسی نے اختیار کیا، کچھ بھی کیا ہو، لیکن انسان کے ہاتھوں سے بہت سی چیزیں، کاروبار، معیشت، دھندا اور نہ جانے کیا کیا چوپٹ ہو گیا سارا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کبھی کبھی دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے، مومن بندوں کو بھی۔ کیوں دیتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ مصیبتیں بعض مرتبہ، بلکہ اکثر مرتبہ اللہ کی نعمت بنتی ہیں۔ ہاں، علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ ایک آدمی اگر صحت مند ہے، دولت مند ہے، اور صحت اور دولت کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جائے، دنیا کے اندر غرق ہو جائے، آخرت کو فراموش کر بیٹھے، گناہ میں آگے بڑھتا چلا جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، حقوق کی ادائیگی نہ کرے، نہ بندوں کے نہ اللہ کی، تو ایسی دولت اور ایسی صحت انتہائی وبال ہے، بری چیز ہے۔
وہ بیماری اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے جس بیماری میں گرفتار ہو کر بندہ اللہ کو یاد کرے، اپنی لاچاری محسوس کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، اور آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے خوف اور دہشت میں مبتلا ہو اللہ کے۔ ایسی بیماری نعمت ہے اس دولت اور صحت مندی سے جو انسان کو غافل بناتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض بلاؤں مصیبتوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ کیوں چکھاتا ہے؟ لیتوبہ، تاکہ بندہ توبہ کرے، ویرجع الیہ، اور اللہ کی طرف پلٹے لوٹے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ کی آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور ان لوگوں کو ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے یا بڑے عذاب کے علاوہ۔ یہ العذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا، جہنم کا، اور عذاب ادنا ہلکا عذاب جو میں نے ابھی درمیان میں ذکر کیا تھا کہ یہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی، کسی کا بیمار ہو جانا، بے روزگار ہو جانا، پریشان ہونا، الجھنوں میں گرفتار ہونا، یہ انفرادی طور سے جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ، یا اجتماعی طور پہ جیسے ابھی بیماری کی وبا ہے، طاعون کی بیماری ہو، کورونا کا مرض ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، سونامی ہو جس میں پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں ایک ہی وقت میں، فسادات ہوں، آپس کی لڑائیاں ہوں، یہ ساری چیزیں عذاب ادنا ہے، دنیا کے عذاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تنبیہات ہیں۔ قرآن نے کہا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں، توبہ کریں۔ تو یہ اللہ کا جو دنیا میں عذاب آتا ہے نا، اس میں بھی ہمارے لیے حکمت کے پہلو ہیں، اللہ کی نعمت کے پہلو ہیں۔ یہ ہم کو تنبیہ کرنے والی ہے، جگانے والی ہے، خواب غفلت سے اللہ کی طرف توبہ کرنے پر ابھارتی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا اور خیال گزرا۔ ہاں، یہاں انہوں نے حوالہ دیا ہے، احمد اور امام البانی نے صحیح بیان کیا ہے، میرے خیال سے اور بھی کتابوں میں ہے، اور اسی کے مصداق یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سنت ہے کیا کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے، جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی کر رہے ہیں، ہاں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ پوری سورہ پڑھتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی۔ اور ان دو صورتوں کو بطور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا، یہ ان کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان صورتوں کا بار بار مذاکرہ کرنا چاہیے، اس میں غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت اور نصیحت کے کام ہیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا نمبر 5 پر بھی یہ سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے سونے کے لیے تو آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ امام احمد، امام نسائی اور ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا، ترمذی اور نسائی نے، امام احمد نے مسند میں، اور علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں درج کیا ہے 585 نمبر پر۔ تو سورہ سجدہ اور سورہ ملک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے۔ نمبر 6، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ فی ستۃ ایام، یہ 6 دن شروعات کہاں سے ہوتے ہیں، ختم کہاں ہوتے ہیں؟ من یوم الاحد الی آخر یوم الجمعہ، کہ احد اتوار کے دن سے جمعہ کے دن کے آخری حصے تک اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کیوں 6 ہی دن؟ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر 7 دن میں پیدا کرتا تو تب بھی یہ سوال لوگ کرتے، تو یہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے 6 دن میں پیدا کیا۔ اب وہ 6 دن آغاز کہاں سے ہوا؟ عربی زبان میں دنوں کے جو نام ہیں نا، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یہ انہی دنوں کے اسی کے حساب سے ہیں کہ تخلیق کی کائنات کی شروعات ہوئی یوم الاحد اتوار کو، پھر یوم الاثنین دوسرا دن، احد 1 کو کہتے ہیں، اثنین 2 کو کہتے ہیں، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا بدھ کا، 5واں یوم الخمیس 5واں دن، ہاں، اور پھر آخری
پیدائش کا جمعہ کے دن کا آخری حصہ. والیوم الواحد من هذه الايام الستة مقداره 1000 سنة من سنین الدنیا. اور ان 6 دنوں میں جو اللہ نے پیدا کیا، ان 6 دنوں میں سے ہر دن دنیا کے شمار کیے جانے والے دنوں کی مقدار میں 1000 سال کے برابر ہے. یہ امام قرطبی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا. میں نے جیسا کہ بتایا کہ 1000 سال والی جو تذکرہ ہے اور مدت ہے، اس کے تعلق سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. نمبر 7 اور آخری بات جو انہوں نے بیان کی، ینبغی علی المخلوق تنزیہ الخالق عما لا یلیق بہ سبحانہ. ہاں، مخلوق کے لیے یہ مناسب ہے کہ اپنے خالق کو، اللہ رب العالمین کو، ان چیزوں سے منزہ اور پاک مانے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، جو اللہ کے لائق و زیبا نہیں ہے. اما لا یلیق بہ سبحانہ، جو اللہ سبحانہ کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہ کرے. قول بعضهم فی دعائہ، جیسا کہ بعض لوگ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں یا منتقم، اے انتقام لینے والے، بلکہ صحیح یہ ہے یا ذل انتقام، اے انتقام والے کہا جائے. اب یہاں اسماء و صفات اور اس معنی اور مفہوم کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل، میں ایک دم بالکل اختصار سے ایک بات کہوں کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، بغیر کیفیت تشبیہ انکار تعویل وغیرہ کے، کہ اللہ اس میں وحدہ لا شریک ہے. نام ہے اللہ کے، ہر نام کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. جیسے الرحیم اللہ کا نام ہے تو رحمت اس کی صفت ہے. ہاں، الغفار اور الغفور اللہ کا نام ہے تو غفران اس کی صفت ہے، بخشش. تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ہر نام سے صفت نکلتی ہے، وہ مشتقات ہیں. ہاں، لیکن اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں کہ اللہ کے جو جتنے نام ہیں، صفات ان سے زیادہ ہے. ہر نام سے صفت بنتی ضرور ہے، لیکن ہر صفت سے نام نہیں بنتے. جیسے مثال کے طور پہ کلام اللہ کی صفت ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی صفت ہے، لیکن متکلم اللہ کا نام نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں، اللہ کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے قرآن و حدیث میں بطور خبر استعمال کیے. خبر دینا، کہ اللہ کے بارے میں خبر دیتے ہوئے وہ چیز بیان کی گئی ہے، نہ وہ نام ہے نہ صفت ہے. جیسے نفس، تو اس کو ہم اللہ کی صفت کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایسے ہی خبر دیتے ہوئے بعض خاص سیاق و سباق میں تذکرہ کیے گئے ہیں، لیکن ان کو اگر علیحدہ سے کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف وہ بات مانی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا نام ہے النافع الضار، نافع نفع پہنچانے والا، الضار نقصان پہنچانے والا. دونوں اللہ کے نام ہیں، لیکن ان کا استعمال دونوں کا ساتھ ساتھ ہی کیا جاتا ہے. النافع والضار، صرف الضار نہیں کہا جاتا. اسی لیے ہم جب نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ، تو اس میں عبد الضار کوئی نام نہیں رکھتا. اگر ایسا رکھتا ہے تو ٹھیک نہیں، کیونکہ الضار جب کہا جائے صرف مضرت نقصان پہنچانے والا، اس میں ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں سوء ادب والا پہلو ہے، برا پہلو ہے. ایسے ہی منتقم، قرآن کی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سجدہ کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے جس کو نصیحت کی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، پھر بھی وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے اعراض کرنے والے مجرمین ہیں تو ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. منتقمون کہا، یہ بطور خبر ہے، بطور صفت نہیں، نام کے نہیں ہے. اللہ کا نام اس طرح نہیں کہیں گے، ذل انتقام ہے. اسی لیے یہ ایک قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث سے جو مستنبط کیا ہے کہ اللہ کے اسماء صفات کا باب توقیفی ہے. نام جو قرآن و حدیث نے نام کے طور پر بیان کیا، اسے ہم نام کے طور پر اختیار کریں گے. یہی وجہ ہے کہ بعض ناموں کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے رشید ہے، ستار ہے، یہ ایسے نام ہیں. ہمارے عبد الرشید، عبد الستار لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کو، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نام ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ رشید کے اللہ کا نام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح ستار کا معاملہ، اور بھی ایسے کئی نام ہیں. ہاں، جیسے کیا کہتے ہیں، غیاث یا غوث، ہاں اس کو بھی نہیں ہے. المغیث کو بعض لوگوں نے نام اللہ کے نام کے طور پر ذکر کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، المغیث اللہ کے نام کے طور پر قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے. تو بہرحال ہاں، ان چیزوں کے سلسلے میں
جیسے بعض باتیں، اب مثال کے طور پہ آپ نے وہ پڑھا ہے کئی مرتبہ کہ انہوں نے مکر کیا، چال چلی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. تو کیا ہم اللہ کو ماکر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جواباً ہے، جزا کے طور پر ہے، لہذا صفت اور خبر کے طور پر، صفت کے طور پر اسے ہم بیان نہیں کریں گے، خاص سیاق میں بطور خبر ہم اس کا تذکرہ کریں گے جیسے کہ قرآن نے کیا. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا منتقم نہ کہا جائے، صحیح ہے کہ یا ذل انتقام کہا جائے، وہ بھی موقع مناسبت سے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام نہیں لیتا مگر مجرمین سے. اور اس کی رحمت، یہ بھی ایک پہلو رہے کہ ایک طرف تو اللہ کی صفت میں ذل انتقام ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. وہ غضب والا ہے، غضب اس کی صفت ہے، لیکن رحمت غالب ہے، وہ معاف کرتا ہے. وہ اس کے غفران اور اس کی رحمت بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں زیادہ غالب اور سبقت رکھتی ہے. یہ سورۃ السجدہ سے متعلق معروضات تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن کے جو بھی حقوق ہیں ہماری طاقت اور دائرے میں، اللہ تعالیٰ اسے بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.